ایک کہانی بنی ہوئی ہے, وہ کہانی ہے پیشن کے حوالے سے, یہی کہ کیا ایک چیز کے فارمنیس کے بعد دوسری چیز آ سکتی ہے, یقین کے بعد دوسری چیز آ سکتی ہے. تو کہانی بنانے والوں نے نا بڑی رومانٹک سی کہانی بنائی. کہانی اس طرح ہے, دنیا میں محبت نا دو شکلوں میں ہوتی ہے, ایک فرسٹ سائٹ ہو جاتی ہے مجازی محبت, اور دوسری ہوتے ہوتے ہوتی ہے. ہمارے انڈو پاک میں بہت سی شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بیٹا شادی کر لو بعد میں محبت ہو جائے گی, تو وہ نہیں ہوتی, بچے ہو جاتے ہیں. محبت بعد میں کہیں ہونی ہوتی ہے, اس کے انتظار میں ہی ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو ایک محبت ہوتی, دیکھا اور محبت ہو گئی. تو ایک صاحب کہیں جا رہے تھے, انہوں نے کسی محترمہ کو دیکھا تو محبت ہو گئی. ایسی محبت ہوئی, وہ پیچھے پیچھے چل رہی. چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں کہ عجیب محترمہ تھی, وہ شہر سے باہر جنگل بیابان کی طرف جانا شروع ہوگی. خیال آیا کہ کوئی چڑیل یا روح نہ ہو, لیکن محبت سچی تھی. تو بندہ اس وقت نہیں دیکھتا, یہ بعد میں کہتا ہے تو چڑیل ہے, لیکن اس وقت نہیں دیکھتا. تو وہ پیچھے پیچھے چلتے 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 بہت دور چلے گئے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دریا آ گیا, اور محترمہ نے دریا میں چھلانگ لگا دی. تیرنا آتا ہوگا محترمہ کو, ان صاحب کو نہیں آتا تھا. محبت سچی تھی, انہوں نے بھی پیچھے چھلانگ لگا دی. غوطے کھاتے, پانی منہ میں ناک میں, بڑی مشکل سے دریا کے پار محترمہ, یہ پیچھے پیچھے ہامتے ہوئے, اور جرت ہی نہیں تھی نا اظہار کی. اور آخر کار کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جگہ کھڑی ہیں. انہوں نے مڑ کے دیکھا, اس نے کہا مجھے پتہ لگ گیا تمہیں مجھ سے محبت ہے. ہاں یہی کہنے کے لیے یہ دریا کے پار آ گئی. تو اس نے کہا چھوڑو مجھے, وہ دیکھو مس ورلڈ پیچھے آ رہی ہے. تو وہ صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ان محترمہ نے رکھ کے چپیڑ ماری اور کہا جس نے واقعی کچھ سلیکٹ کیا ہوتا ہے نا, وہ دوسری سلیکشن پہ نہیں جا سکتا. ہمیشہ یاد رکھیے گا, چوز کرنے والے کے پاس چوائس نہیں ہوتی. اور یہ ہر جگہ زندگی میں یہ معاملہ ہر جگہ. فیلڈ میں شوق ہے, 3 ایڈیٹ بنا رہے ہیں نا, اس میں ایک جملہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کم کماؤں گا تسلی تو ہوگی, کم کھا لوں گا تسلی تو ہوگی, میرا شوق تو پورا ہوگا, میرا رانجھا تو راضی ہوگا نا, میرے اندر سے تو سیٹسفیکشن آئے گی نا. سر بڑی دنیا جون سی ہے, جب انہیں کوئی سیٹسفیکشن والی چیز نہیں ملتی تو وہ اپنی سیٹسفیکشن صرف پیسے سے جوڑ لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی اتنے ملیں گے تو میں خوش ہوں گا. حضور اتنے ملیں گے بھی تو انسان کبھی خوش نہیں ہوتا. لیکن جس کام کا واقعی شوق ہے نا, اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مجھے زندگی میں بہت دفعہ دینی پڑی. میری اگر سٹوری کے پارٹ ویڈیوز میں آپ نے سنے ہوئے ہیں تو بہت دفعہ دینی پڑی. اب میں بھی ایسا ہوتا ہے, اگر کوئی ایسا کوئی چانس آ جاتا ہے, ایسا کوئی رستہ آ جاتا ہے جس میں ارننگ بہت زیادہ ہے, حلال ارننگ بہت زیادہ ہے, کنسلٹنسی ایسی ہے, کام ایسا ہے, تو میں فوری طور پہ ریجیکٹ کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جس چیز کے لیے میں نے اتنے تشت کاٹے ہیں, اگر میں یہ بھی قربانی دے دوں گا تو اس کا مطلب ہے آئی ایم پیئنگ دی پرائز فار دیٹ. ایک بات آپ کو بڑی مزے کی بتاؤں یار, اگر روٹی چل رہی ہے, گزارے چل رہے ہیں نا, اور شوق پورا ہو رہا ہے, ضرور پورا کرو. کبھی نہ کبھی اللہ چوکھا ضرور دے گا, بہت ضرور دے گا. پرابلم کیا ہوتی ہے, ہمیں جلد بازی ہوتی ہے. ہمارا دل کرتا ہے کہ جناب فیس بک کے مالک کی طرح ہم بھی 21 سال میں دنیا کے امیر ترین انسان. کیوں بننا ہے بھائی, تمہیں کس نے کہا ہے, کیوں مقابلہ لگانا ہے؟ مقابلہ خود سے کرو نا. مقابلہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. مقابلہ خود سے ہو سکتا ہے کہ میں پہلے سے بہتر ہوا ہوں کہ نہیں ہوا, میں اپنے پیشن کی طرف گیا ہوں کہ نہیں گیا, میں اپنے مقصد کی طرف گیا ہوں کہ نہیں گیا. سو سلیکشن اگر کلیئرٹی سے ہے, کلیئر ہو, کرسٹل کلیئر ہو کہ جو میں نے رستہ چوز کیا واقعی میرا رستہ ہے, تو پھر باقی چیزوں کو نہ کہنا بڑا آسان ہے. لیکن اگر آپ نے پیشن کو چوز ہی نہیں کیا صحیح, آپ نے وقتی حالات جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی, دنیا جو کہہ رہی تھی, اس کے بعد چوز کرنے کے بعد آپ ڈگمگاتے ہیں قدم, آپ 3-13 کا شکار ہو جاتے ہیں, چلوں نہ چلوں. اور کبھی قربانی دینی پڑے تو قربانی ضرور دینی چاہیے.